نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا کہ سابقہ زمانے کا ایک راہب، ایک عبادت گزار ہے، وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر عبادت کرتے کرتے 60 سال گزر چکے ہیں، 60 سال گزر چکے ہیں۔ کہا کہ ایک دن ایسا ہوا، بارش پڑی، زمین کے اوپر سرسبز و شاداب وہ زمین بن گئی، اور کہا کہ اس نے اپنی عبادت گاہ سے منہ باہر نکال کر دیکھا اور دل کے اندر یہ تمنا کی کہ یار اگر میں باہر نکل کر اللہ کی عبادت کروں، نیکیاں کروں، تو جس طرح بارش کے آنے کی وجہ سے یہ زمین سرسبز و شاداب ہو چکی ہے، جب میں باہر نکل کر کچھ کروں گا، نیکیاں ہو جائیں، عبادت ہو جائیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت کے اندر بھی بحالی عطا فرما دے گا۔ باہر نکلا اپنی عبادت گاہ سے، اور کتنے سال کی ہے؟ 60 سال۔ یہ گنتی یاد رکھیے گا، کتنے سال کی ہے؟ 60 سال کی عبادت کی ہے۔ باہر نکلا اور ایک عورت سامنے سے گزری، کبھی اس سے کلام بھی نہ کیا، کبھی اس سے بات چیت نہ کی، لیکن عبادت گزار کے اوپر یہ یاد رکھیے گا، شیطان کا حملہ بڑا اٹیک والا ہوتا ہے، بہت اتنا اٹیک والا اس کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ 60 سال تو دور کی بات ہے، عبادت گزار اگر 100 سال کی عبادت کرے تو شیطان ایک میٹھا سا گناہ کروا کر ساری عبادت ضائع کروا دیتا ہے۔ جو بندے کی معاشرے میں عزت بنی ہوتی ہے وہ بھی گرا دیتا ہے۔ اب 60 سال کی عبادت کرنے والا باہر آیا، عورت سے کلام بھی نہ کیا اور بات چیت بھی نہ کی، لیکن کیا ہے، اس عورت سے نا بدکاری کر بیٹھا۔ 60 سال عبادت گزار بدکاری کر بیٹھا۔ اب اچھا ہوا کیا کہ جب بدکاری ہوئی تو خوف الہی بھی ساتھ آیا، اور وہ وہاں پر بے ہوش بھی ہوا۔ ہوش آیا، طلاق کے اوپر غسل کرنے کے لیے پہنچتا ہے۔ جب غسل کرنے کے لیے پہنچا تو وہاں سامنے سے ایک سائل آیا مانگنے کے لیے، تو اس راہب، اس عبادت گزار کے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ نہانے سے پہلے، غسل کرنے سے پہلے اس نے کیا کیا، 2 روٹیاں سائل کو توبہ پیش فرما دی۔ صدقہ دینے کی دیر تھی کہ اس کی جان فریق کے سپرد ہو گئی، بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میرے فرشتوں، ایک طرف اس کی 60 سال کی عبادت ہے، دوسری طرف یہ جو اس نے بدکاری کی ہے، تاکہ اب اس کا موازنہ کیا جائے کہ بدکاری کا وزن زیادہ ہے یا عبادت کا وزن زیادہ ہے۔ جب فرشتوں نے موازنہ کیا تو جو بدکاری تھی وہ 60 سال کی عبادت کے اوپر حاوی ہو چکی تھی، 60 سال کی عبادت کے اوپر حاوی ہو چکی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، ابھی تم نے ایک رخ دیکھا ہے، میرے بندے کا دوسرا رخ بھی دیکھا جائے، کہ نہانے سے پہلے اور تالاب میں جانے سے پہلے، غسل کرنے سے پہلے جو اس نے سائل کو 2 روٹیاں دی تھی، اب اس کی بدکاری کا ان 2 روٹیوں سے موازنہ کیا جائے۔ اس لیے رب غفور اور رحیم بھی ہے نا، اس نے اپنا تعارف کروایا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیں اس کا رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ تعارف ہے قرآن کے اندر، نبی عبادی، میرے بندوں کو یہ خبر دیں، اطلاع دیں، کس بات کی، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، میں بخشنے والا بھی ہوں، اور فی الفور گناہ کی سزا نہیں دیتا، بلکہ کرم کر کے بندے کی خطاؤں کو اپنی عطاؤں کے اندر تبدیل فرما دیتا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یہ صرف ہم چوک چوراہے کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں کوئی گل نہیں تھی، رب بڑا غفور رحیم ہے، لیکن کبھی دوسرا بھی منظر دیکھیے گا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، فرمایا کہ اے حبیب یہ بھی اطلاع دیں، یہ بھی خبر دیں کہ اس کا رب وَأَنَّ عَذَابِي، کہ میرا عذاب وہ بھی ڈانٹا ہے۔ اگر میں محبت اور پیار بھی کرتا ہوں تو جب بندے کو پکڑنے کی باری آ جاؤں تو پھر میں اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ سزا دے کر معاشرے کو بتاتا ہوں کہ جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو پھر وہ زندگی کے اندر عزتیں کبھی نہیں پا سکتے، قدم قدم پر پھر ذلتوں کے اندر ہی رہتے ہیں۔ فرمایا میرا اب ایک رخ تم نے دیکھا ہے،
دوسرا رخ دیکھا جائے. دوسرا رخ کیا ہے؟ کہا کہ اب نہانے سے پہلے، غسل کرنے سے پہلے جو 2 روٹیاں وہ صدقہ کی تھی، کہا کہ بدکاری ایک طرف رکھی جائے، صدقے کی 2 روٹیاں ایک طرف رکھی جائیں. اب دیکھا جائے صدقے کا وزن زیادہ ہے یا پھر بدکاری کا وزن زیادہ ہے. تو جب فرشتوں نے جب موازنہ کیا، برابری کی، تو فرشتوں نے دیکھا کہ جو 2 روٹیاں تھی وہ بدکاری سے بڑھ چکی تھی. جو 2 روٹیاں تھی وہ بدکاری سے بڑھ چکی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرما دیا ہے، میرے فرشتوں، میرا بندہ خطا کار بھی ہے، سیاہ کار بھی ہے، اگر اپنے اوپر خوف الہی اور میرا خوف رکھتا ہو، ساتھ صدقہ تو خیرات بھی ادا کرتا ہو، تو کہا کہ پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ بندے کی خطاؤں کو اپنی عطاؤں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں. تو عزیز ساتھیو، بات یہ ہے گندم تو نکالنی ہی نکالنی ہے، لیکن اس مشن پر بھی دیں کہ مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اور میرے اس صدقے اور خیرات کی وجہ سے میرے گناہوں کو نہ دیکھے، بلکہ صدقوں کو دیکھ کر مجھے بھی قبول کر لے، میرے مال کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما لے. تو وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، فرمایا جب اس کی کٹائی کا دن آ جائے تو اس کا ضرور حق ادا کیا جائے. اور حق بھی یہ تازہ گندم سے ادا کرنا ہے، پرانی گندم سے نہ ادا کیجیے گا. بھائی کھانے والا انتظار کرتا ہے کہ نئے سال کی جو ہے نا وہ گندم کھائی جائے، تازہ آٹا، اس کی تازہ روٹی بنا کر کھائی جائے. میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں تازہ روٹی کھانے کے لیے صرف گھروں سے بندے نہیں نکلے، بلکہ تازہ روٹی کھانے کے لیے میری آنکھوں نے عورتوں کو بھی گندم نکالتے دیکھا ہے. وہ کبھی 1-2 تھیلے آپ کو راستے کے اوپر بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ شام کے وقت کسی راستے سے جانے والے کسی رکشے کا، کسی بندے کا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آنے والا آ جائے جو محنت صبح سے شام تک کی ہے وہ رزق اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی کھانے کی توفیق عطا فرمائے.